اچانک سے قبر پھٹی اور اس قبر میں سے ایک ایسی ہولناک آواز آئی جس آواز کو سن کر ہر سننے والے کی روح کانپ گئی۔ قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک کالے کلر کا کتا نکل کر بھاگا۔ اس قبر پر ہو رہا تھا اللہ کا عذاب۔ لیکن دوستو، اس قبر پر اللہ کا عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ آخر اس قبر سے یہ ہولناک آواز کیوں آئی؟ اللہ کا عذاب اس آدمی پر کیوں آیا؟ اور اس ویڈیو کا، اس واقعہ کا کیا سب قصہ ہے، آپ کو پوری جانکاری دیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو لائک کر کے، پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اس کے بعد پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دراصل دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے یہاں پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی بڑا ہی گنہگار شخص تھا، بڑے گناہ کیا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو اتنا گنہگار شخص تھا، اس پر تو ضرور اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن دوستو، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انسان کو غلط نہیں کہتے۔ وہ غلط کہتے ہیں تو وہ بس اس کے بداعمال کو ہی، کہ یہ اعمال جو کرتا ہے یہ اعمال غلط ہے، یہ شخص غلط نہیں ہے بلکہ یہ اعمال غلط ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ختم ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس شخص پر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ یہ شخص بڑا گنہگار تھا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور نماز جنازہ کے بعد اس کی میت کو قبرستان لے جایا گیا۔ قبرستان لے جایا گیا تو اس کو دفن کیا گیا قبر میں، اور دفن کرنے کے بعد جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس آنے کو ہوئے تو لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں نے اپنے کانوں سے کیا سنا کہ اس کی قبر میں ایک اتنی ہولناک آواز ہوئی ہے کہ جسے سن کر انہیں اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا، اتنی ہولناک آواز آئی اس قبر سے، اور اچانک انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ قبر پھٹ گئی۔ وہ قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ وہ کالا کتا نہ ادھر دیکھ رہا تھا نہ ادھر دیکھ رہا تھا، سیدھا بھاگے جا رہا تھا۔ برابر میں ایک راستے پر اسی جہاں کتا گزر کر جا رہا تھا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے تھے، بہت نیک شخص تھے۔ انہوں نے اس کتے کو پکڑ لیا۔ کتے کو پکڑ لیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص کتوں سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، کتا ان کو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کتے سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتے کو چھوڑ دیا۔ لوگ ادھر اس کی قبر کو ٹھیک کرنے میں لگے تھے، لیکن لوگوں نے وہ کام چھوڑ کر ان بزرگ سے آ کر فوراً کہا کہ آپ کون ہیں، اور آپ نے اس کتے سے کیا کہا؟ کہ آپ کو کوئی جانوروں کی بھاشا آتی ہے؟ کیا آپ جانوروں سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس کتے سے آخر کیا کہا تھا، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ والے نیک بزرگ کہنے لگے، سب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس قبر کی تربیت پھر سے کر دیجیے، اس میت کی تدفین پھر سے کر دیجیے، اس کی قبر بالکل ٹھیک کر دیجیے، کیونکہ اب اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، ماشاءاللہ، اس کی قبر ٹھیک کر دو۔ اس کی قبر ٹھیک کری گئی، دوبارہ سے قبر بنا دی گئی۔ اس کے بعد وہ بزرگ سے پھر آ کر لوگ کہنے لگے کہ آخر آپ بتائیے ہمیں، اس کی قبر میں یہ آواز کیسی آئی تھی، اور یہ کالا کتا کون تھا، اور اس کی قبر آخر پھٹی کیوں؟ لوگوں نے 1000 سوال کر دیے کہ آپ کون ہیں، آپ کو کیا کتوں کی بھاشا آتی ہے، آپ نے اس سے کیسی بات کی، بتائیے۔ تو بزرگ کہنے شانت رہو، میں سب بتاتا ہوں۔ تو وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کتے سے پوچھا تھا، وہ بھاگ کر جا رہا تھا، میں نے اس کو روکا، اس سے پوچھا کہ تو کون سی بلا ہے، مجھے بتا تو کون سی بلا ہے، اور تو کہاں جا رہی بھاگ کر؟ تو وہ کتا کہنے لگا، میں اس انسان کے، جو یہ میت ہے، میں اس میت کے، اس انسان کے بداعمال ہوں، میں اس کے گناہ ہوں، میں اس کے بداعمال ہوں، جو کہ قبر سے نکال کر پھینک دیے گئے ہیں، اس لیے میں بھاگ کر جا رہا ہوں، میں اس کی قبر سے دور جا رہا ہوں، اور اس کی قبر میں اب جنت کے باغ بن جائیں گے، اس کی قبر جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا۔
پھر اللہ والے بزرگ بولے یہ بتا اس کی قبر میں جو ایک ہولناک آواز آئی تھی تو وہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو وہ کتا کہنے لگا کہ وہ کوڑے کی آواز تھی۔ تو اللہ والے بزرگ نے اس سے پوچھا کہ وہ کوڑا کس پر پڑا تھا، یقین سے بتانا وہ کوڑا تیرے اوپر پڑا تھا یا پھر اس میت کے اوپر پڑا تھا؟ تو وہ کتا کہنے لگا، بدعمال کہنے لگے یقین مانیں گے؟ اللہ والے بزرگ کہنے لگے جی بتائیے۔ تو وہ کتا کہنے لگا یقیناً وہ کوڑا میرے ہی پڑا تھا اور اسی کی وجہ سے میں قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ تو وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے یہ شخص تو بڑا گناہگار تھا۔ تو وہ بدعمال وہ کتے کی شکل میں کہنے لگے یہ شخص بدعمال تو تھا، لیکن اس شخص کی ایک عادت تھی، اس شخص کا ایک عمل بہت اچھا تھا، یہ روزانہ پورے دن گناہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ رات کو سوتا جب صبح میں اٹھتا تو یہ فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر یہ یاسین شریف کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ روز ڈیلی یہ یاسین شریف کو پورا پڑھا کرتا تھا۔ اس کی برکت سے اس کے بدعمال اس کی قبر سے باہر پھینک دیے گئے اور اس کو جنتی بنا دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ اس انسان کو کہیں سے پتہ لگ گیا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن شریف کا دل ہے، اس انسان کو پتہ لگ گیا تھا۔ تو اس انسان نے کوشش تو بہت کرتا تھا، کئی بار سچے دل سے کوشش کی کہ میں اپنے بدعمالوں کو پوری طریقے سے چھوڑ دوں گا، میں گناہوں کو پوری طریقے سے چھوڑ دوں گا، لیکن چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کوشش تو بتھیری کی تھی لیکن چھوڑ نہیں پایا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ آج جنتی بن گیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے بدعمال قبر سے باہر پھینک دیے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن شریف کی۔ دوستو آپ بھی اور میں بھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو قرآن شریف پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔